بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ السلام علیکم، میرا نام افتخار احمد ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل نالج دیکھ رہے ہیں۔ قطر کے متعلق میں نے ایک ویڈیو کل بنائی تھی، آج اس کا دوسرا حصہ ہے کہ قطر ملک نے کس طرح سے ترقی کی۔ جب سن 1971 میں اس ایک نئے دور کا آغاز جو ہوا تھا، جس کے باعث مزید دولت پیدا ہوئی، وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ جب سن 1971 میں ایکسپلور انجینئر نے قطر کے شمال مشرقی ساحل پر نارتھ فیلڈ میں قدرتی گیس کے وسیع ذخائر کو دریافت کیا تو چند لوگوں نے اس کی اہمیت کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ یہ سمجھنے میں 14 سال اور درجنوں مشقیں لگیں کہ نارتھ فیلڈ دنیا کا سب سے بڑا نان ایسوسی ایٹڈ قدرتی گیس فیلڈ تھا، جس میں دنیا کے معلوم گیس ذخائر کا تقریباً 10% حصہ موجود تھا۔ روس اور ایران کے بعد عملی طور پر قطر کے پاس دنیا کا سب سے بڑا گیس ذخیرہ ہے، اور ظاہر ہے یہ دونوں ممالک آبادی اور رقبے کے لحاظ سے قطر سے بڑے ہیں۔ نارتھ فیلڈ تقریباً 6000 کلومیٹر کے رقبے پر محیط ہے، جو پورے قطر کے نصف کے برابر ہے۔ قطر گیس وہ کمپنی ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ مائع قدرتی گیس پیدا کرتی ہے۔ 21ویں صدی کی آمد کے ساتھ ہی قطری اقتصادی ترقی میں تیزی دیکھنے کو ملی، اور صرف 2003 اور 2004 کے درمیان GDP 3.7 سے بڑھ کر 19.2 ہو گیا۔ 2 سال بعد سن 2006 میں معیشت میں 26.2% اضافہ ہوا۔ دوہرے ہندسے کی GDP نمو کئی سال سے قطر کی مضبوطی کی علامت رہی ہے۔ یہ ترقی اس سیاسی تبدیلی کے بعد ہوئی جس میں موجودہ امیر تمیم بن حمد الثانی کے والد حماد بن خلیفہ الثانی نے 1995 میں متنازع طریقے سے اقتدار سنبھالا۔ حماد بن خلیفہ الثانی نے اپنے والد کو ملک کے امیر کے عہدے سے اس وقت معزول کر دیا تھا جب وہ سوئٹزرلینڈ کے دورے پر تھے۔ سن 1996 میں قدرتی گیس سے بھرا ایک کارگو جاپان کے لیے روانہ ہوا تو یہ قطری گیس کی پہلی بڑی برآمد اور اربوں ڈالر کی صنعت کا آغاز تھا، جس نے قطریوں کو عالمی دولت کے عروج پر پہنچا دیا۔ سن 2021 میں قطر کی فی کس GDP 61,276 ڈالر تھی، اور اگر قوت خرید کو قطر کو مد نظر رکھیں تو عالمی بینک کے مطابق یہ 93,521 امریکی ڈالر ہے، جو دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ اس کی آبادی کی تعداد کا کم ہونا بھی اس حوالے سے زیادہ فرق ڈالتا ہے۔ اس وقت ملک میں قطریوں کی تعداد صرف 3 سے 3.5 لاکھ کے لگ بھگ ہے، جو ملک کی کل 30 لاکھ آبادی کا صرف 10% ہے۔ تاہم حالیہ برسوں میں قطر کی شاندار اقتصادی ترقی کو دھچکا لگا ہے اور اسے سست روی کا سامنا ہے۔ سن 2013 اور 2014 میں تیل کی قیمتوں میں کمی آئی، اور قطر کے سفارتی تعلقات سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین اور مصر سے سن 2017 سے 2021 کے درمیان خراب رہے، جس سے قطری معیشت کو بہت نقصان ہوا۔ قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کی لندن اور نیو یارک جیسے شہروں میں متعدد مشہور جائیدادیں بھی ہیں، اور قطر سیاحت کو فروغ دینے کی کوشش بھی کر رہا ہے اور دوحہ کو میٹنگز، کانفرنسز اور تقریبات کے مرکز
کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ کانفرنس کے لیے دوحہ کو پیش کر رہا ہے۔ قطر کی جانب سے فٹ بال ورلڈ کپ میں 2 لاکھ ملین امریکی ڈالر سے زیادہ کی سرمایہ کاری اس کی معیشت کی وسعت کی عکاسی ہے۔ یہ تاریخ کا سب سے مہنگا ورلڈ کپ ہے، جس میں 8 نئے اسٹیڈیمز اور ایک نیا ہوائی اڈہ اور ایک نئی میٹرو لائن بنائی گئی ہے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ السلام علیکم۔